مومنین کی طرف سے کہ والدہ اطہر فاطمہ صاحبہ کے لیے اور بھی جو مومنین علیل ہیں جن کے لیے فردن گزارش کی گئی ہے، سب کے لیے دعا فرمائے۔ پروردگار عالم بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اور یہ سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے محمد شریف مرحوم، ابن محمد ذاکر مرحوم، امام بانو اور جو مرحومین ہیں، اپنے مرحومین، بانی اعضا کے مرحومین، سب کو شامل کر کے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول بلا اول کانا قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته آهام الواصفين الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته، والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد وغرة الحميد بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق شريك القرآن صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات۔ ایک مرتبہ اور سب مل کے بلند آواز درود امام بارگاہ حسینیہ زہرا میں آپ حضرات عشرہ اربعین کے سلسلے کی چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان شرح زیارت وارثہ۔ ایک ایسا عمل کہ ایک طرف جس کی تاکید اس لحاظ سے کہ عمل کرنے والا قرب حسین حاصل کرے، دوسری طرف مقرب بارگاہ الہی ہو جائے۔ کیا اچھا ہے وہ عمل کہ بیک وقت خدا کے قرب کی بھی ضمانت ہے اور حسین کے قرب کی بھی ضمانت ہے۔ کیا اچھا ہے وہ عمل کہ اگر حالات، واقعات، زمانہ آڑے آ جائے تو دور سے بھی
فضیلت رکھتا ہے کہ جہاں ہو وہاں سے یاد کر لو۔ ہمارے ہاں جو روایتیں پائی جاتی ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، عالم اسلام میں بھی زیارت حسین کے سلسلے میں ختمی مرتبت سے روایتیں پائی جاتی ہیں۔ پیغمبر اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، اس روایت کو روایت کیا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ وہ کہتی ہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ کربلا کی زمین پر میرا نواسہ دفن کیا جائے گا قتل کیے جانے کے بعد، جو اس کی زیارت کرے گا تو اس کی زیارت کا ثواب میں اپنے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب اسے دیتا ہوں۔ تو ایک بار ام المومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا ایک حج، کہ حمیرہ میرے 7 حج۔ تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہ یا رسول اللہ آپ کے 7 حج، کہ حمیرہ میرے 700 حج۔ کہ یا رسول اللہ آپ کے 700 حج، کہ حمیرہ تم کہتی جاؤ گی میں عدد بڑھاتا جاؤں گا۔ یہ عالم اسلام کی روایت ہے زیارت سید الشہداء کے سلسلے میں، جہاں رسول اپنے حج کا ثواب دے دے۔ آج حیران ہے تاریخ اس بات پر کہ آخر واقع کربلا میں ایسی کیا بات ہے کہ ثواب پہ ثواب ہر کام پہ ملے چلا جا رہا ہے۔ دیکھیے آج حسینیت سے تعلق کوئی عمل بھی ہو سید الشہداء سے متعلق، آنسو سے لے کے زیارت تک، لوگ حیران ہوتے ہیں۔ غیروں کی کیا بات کروں، اپنے شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں ضعف ایمان کی وجہ سے۔ ابھی ستوہ میں کہہ رہا تھا آیت اللہ عبد الحسین دست غیب علی اللہ مقامہ، کون ہے جو ان کے نام سے واقف نہیں ہے؟ انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ اہل ایمان میں عقیدے کا ذوف پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا اہل ایمان میں عقیدے کا ذوف پیدا ہوتا جا رہا ہے، اس لیے روحانیت پر سے ایمان اٹھتا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے جب انسان کا اس طرح کی روحانی چیزوں پر سے ایمان اٹھتا جاتا ہے تو پھر یقیناً شک آ جاتا ہے، اور اس شک کی ایک بڑی وجہ اور بھی ہے۔ میں اس طرح کی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن بات آ جائے تو کہے بغیر رہتا بھی نہیں ہوں۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں، خود آیت اللہ دست غیب کہتے ہیں ایک میرا بچپن تھا، اب وہ ایران کے حالات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ایک میرا بچپن تھا کہ میں دیکھا کرتا تھا کہ جب صبح کو فجر کی نماز کے بعد مسجد سے واپسی ہوتی تھی تو دکاندار اپنی دکانیں کھولتے تھے تو پہلے دکانوں پر فرش بچھا کر اود و اگر سلگا کر یا تلاوت قرآن کرتے تھے یا حدیث قصہ پڑھتے تھے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں اب یہ عالم ہے کہ اب میرا بڑھاپا ہے تو اب دکاندار کیسی فجر کی نماز، کیسی تلاوت، کیسی حدیث قصہ، اب دنیا میں اتنے محو ہو چکے ہیں کہ نیکی بھول گئے۔ انہوں نے کہا جب صبح کا آغاز کار خیر سے ہوتا تھا تو دن بھی خیر میں گزرتا تھا۔ دیکھیے ایک وہ دور تھا، مجھے ان کا واقعہ نہیں سنانا تھا، میں تو ایک بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ جب عقیدے مضبوط تھے تو ہر عمل پہ یقین تھا۔ معصوم کا یہ فرمانا کہ راہ الہی میں چھوٹے سے چھوٹے عمل کو پروردگار کی بارگاہ میں بڑا سمجھو، اور چھوٹی سی چھوٹی خطا کو پروردگار کی بارگاہ میں بڑی خطا سمجھو۔ دیکھیے بڑا عمل باعتبار ثواب اپنے عمل کو کم جانو، لیکن اسے کم نہ سمجھو
کہ تم یہ سمجھو کہ اس کی سند تلاش کرنے لگو. ابھی وہاں بھی گفتگو تھی ستوا میں، لیکن وہ موضوع الگ ہے. یہاں کی حد تک جو بات مجھے کہنا ہے کہ ان کا واقعہ جو انہوں نے بیان کیا کہ کل تلاوت قرآن کرتے تھے یا حدیث قصہ پڑھتے تھے، آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہماری ہی بزم سے، ہماری ہی صفوں سے اٹھ کر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں حدیث قصہ کی سند کیا ہے، زیارت وارثہ کی سند کیا ہے، زیارت عاشور کی سند کیا ہے. جب لوگ اپنے سند مانگنے لگے ان اعمال کی کہ جن میں کچھ بھی غیر مستند نہیں ہے، تو میں نے ابھی بھی وہاں آیت اللہ خلخالی کا جملہ سنایا تھا. ایسے کام کے جملے دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. آج سے 25 برس پہلے ان سے کسی نے جا کے پوچھا، پاکستان کے ایک عالم نے، کہ پاکستان میں یہ بحث شروع ہو چکی ہے کہ حدیث قصہ کی سند کیا ہے. تو انہوں نے کہا جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث قصہ کی سند کیا ہے، اس کی اپنی سند کیا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ آج ہمارے کانوں تک باتیں آتی ہیں، ہم سنتے ہیں کہ جناب یہ زیارت کی سند کیا ہے، یہ زیارت عاشور کی سند کیا ہے، یہ زیارت وارثہ کی سند کیا. کل پرسوں بھی مجھے ایک قمر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو فضائل بیان کیے گئے یہ ان حالات کے ہیں کہ جب مصیبتیں واقع ہوں، راستے بند ہوں، راہیں مسدود ہوں، لوگ پریشانیوں کے ساتھ پہنچے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. معصوم جب کوئی ثواب بیان کرتا ہے تو معصوم کو پتا ہوتا ہے کہ عمل کرنے میں کہاں کہاں رکاوٹ پیدا ہوگی. معصوم ہماری طرح نہیں ہے. میں ذرا سی ابتدائی منزل میں پھر کچھ معاملات واضح کر دوں تو اپنے موضوع سے مسلسل ہو جاؤں گا. معصوم کے ثواب بیان کرنے کا مقصد ہی ہے کہ معصوم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک تو تمہاری رغبت اس طرف پیدا ہو، دوسرے یقین پیدا کیا جائے لوگوں کے دلوں میں کہ اس عمل پہ یقین رکھو. زیارت سید الشہداء پہ یقین رکھنے کا کمال یہ ہے کہ اگر کسی کو زمانے کے امام سے ملاقات مقصود ہو تو چند گنتی کے عمل ہیں جن کے ذریعے امام سے ملاقات ہو سکتی ہے. اس میں ایک زیارت حسین ہے. 40 شب جمعہ در حسین پر حاضری دے، تو اگر 40 شب جمعہ حاضری دے تو یقیناً ملاقات ہوگی. اور پھر ملاقات کرنے والے کا مقصد بھی یہ ہو کہ اسی باب میں پوچھے. آج لوگ کہتے ہیں آپ رونے کی تبلیغ کرتے ہیں. ہاں کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، رونے کی تبلیغ کرتے رہیں گے. ارے صاحب ایک آنسو میں اتنی طاقت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ آنسو یوں ہی نہیں بہ رہا ہے، یہ آنسو اس کی یاد میں بہا ہے جس کے لہو کے قطرے میں بہت طاقت ہے. اس لیے اس آنسو میں بھی طاقت ہے. اور آنسو کی طاقت لوگ ابھی جانتے نہیں ہیں کہ کیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس آنسو میں کوئی طاقت نہ ہوتی تو لوگوں کو اس سے پریشانی کیوں ہوتی؟ عزیز ضائع ہو رہا ہے ہماری آنکھ کا پانی، کلیجے میں درد ہو رہا ہے زمانے کے. یعنی ہماری آنکھ سے پانی گر رہا ہے، کسی کے دل پہ گر رہا ہے، چوٹ کسی اور کو لگ رہی ہے. اس پانی کے قطرے میں نمکین ہی صحیح، آنسو نمکین ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم لوگ اس کا ذائقہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے. آنسو کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے. اس نمکین ذائقے کے ایک قطرے میں اتنا اثر ہے کہ آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن لوگوں کے دل پہ چوٹ لگتی ہے. تو اس کے معنی کہ معصوم چاہتا ہے کہ چوٹ لگتی رہے. معصوم چاہتے ہیں کہ تم روتے رہو. اور پھر قرآن نے فہمائش کی ہے. دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ رو زیادہ ہنسو کم. قرآن کہتا ہے رو زیادہ ہنسو کم. اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن کہتا ہے رو زیادہ ہنسو کم. پروردگار کیا ہنسنا رونا اختیاری ہے؟ دیکھیے آپ سے کہا جائے نماز پڑھیں اختیاری ہے، آپ سے کہا جائے روزہ رکھیں اختیاری ہے، آپ سے کہا جائے حج کریں اختیاری ہے، آپ سے کہا جائے طواف کریں اختیاری ہے. رونا ہنسنا تو دل کا معاملہ ہے. رونا دل کا معاملہ ہے خالی، ہنسنا دل کا معاملہ نہیں ہے. ہنسی دل سے نہیں آتی، ہنسی دل سے نہیں آتی اور سامنے کی بات ہے. دیکھیے محاورے جو رائج ہوتے ہیں وہ حقیقت کے بنا پہ رائج ہوتے ہیں. کسی کو روتے ہوئے دیکھیں گے تو آدمی کیا کہتا ہے؟ دل پہ چوٹ لگی ہے.
ہے دل پہ چوٹ لگی ہے. اور دوسرا محاورہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ کوئی رویا بہت رویا، اما آج تو آپ جی بھر کے روئے ہیں، آج تو دل بھر کے روئے ہیں. اس کے معنی رونا دل سے ہوتا ہے. کسی ہنسنے والے کو آپ نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی بہت ہنس رہا ہوتا آپ کہیں اما آج تو آپ دل بھر کے ہنسے ہیں؟ نہیں ہے نا، محاورہ نہیں ہے نا، اس لیے کہ ہنسی دل سے آتی ہی نہیں ہے. کسی نے حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ اور جس نے پوچھا ہے اس کا نام ہے مفضل. اور مفضل وہ ہے کہ جس نے امام سے اعضائے جسمانی کے ذریعے توحید پر گفتگو کی ہے، اور امام نے اسے بتایا کہ اعضائے جسمانی سے توحید کیسے ثابت ہوتی ہے. وہ ایک طویل گفتگو ہے جو 3 دن ہے، کبھی اسے موضوع رکھ کے گفتگو کی جا سکتی ہے بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد. اس پہ مفضل نے پوچھا مولا ہنسی کا مرکز جسم انسانی میں کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا تلی ہے. ہنسی دل سے نہیں اٹھتی، ہنسی تلی سے اٹھتی ہے، صرف آنسو دل سے نکلتا ہے. اس لیے اللہ نے فہمائش کی ہے رو زیادہ ہنسو کم، لیکن مشورہ ہو یا حکم یہ بتا رہا ہے کہ یہاں رونا اختیاری ہے. ذرا سا آپ حضرات زحمت فرمائیں، تھوڑا سا اگر درمیان کے فاصلوں کو کم کریں. ایک بار اور صلوات بھیج دیں محمد. دیکھیے بے اختیاری ہوتا تو عبادت نہ ہوتا. رونے کا عبادت ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اختیاری ہے، اور اختیاری عمل کا مطالبہ کیا جاتا ہے. رو زیادہ پالنے والے یہ تو کہہ دیا تو نے کتاب اپنی کتاب میں قرآن میں کہ رو زیادہ. رونے کے لیے کوئی سبب بھی چاہیے ہوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے کوئی نہیں رو سکتا. جب تک دل پہ کسی چیز کا اثر نہ ہو کوئی کیسے روئے گا؟ کہا رو دیکھو ہمارے انبیاء بھی تو روئے ہیں، ہمارے نبی بھی تو روئے ہیں. تو پلٹ کے بندہ کہے گا پروردگار تیرے انبیاء مختلف اسباب کی وجہ سے روئے ہیں. کوئی تیرے فراق میں رویا ہے، کوئی ابدیت کے مطالبے میں رویا ہے، کوئی اپنے ترک اولا پہ رویا ہے، کوئی اپنے بیٹے پہ رویا ہے. ہم کاہے پہ روئیں؟ انبیاء روئے، ہم کاہے پہ روئیں؟ تو پروردگار پلٹ کے آواز دے گا انبیاء سے سیکھو، رونا سیکھو. ہم نے تو تم سے کہہ دیا رو زیادہ. پالنے والے رونے کا حکم دیا ہے، رونے کا مشورہ دیا تو رونے کا سبب بھی تو دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن آپ کو رونے کا مشورہ دے اور رونے کا سبب نہ دے؟ دیکھیے بالکل سامنے کی بات عرض کر دوں. قرآن کہتا ہے جب تم پانی نہ پاؤ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جب تم پانی نہ پاؤ تو مٹی پہ تیمم کرو. اللہ مسبب الاسباب اس لیے کہلاتا ہے کہ جس چیز کا حکم دے رہا ہے، جس کی طرف آپ کو بھیج رہا ہے، اس کا وجود پہلے سے ہونا چاہیے. اگر آپ میں سانس رکھی ہے سانس لینے کے لیے تو ہوا ہونی چاہیے. آپ کی حیات پانی میں رکھی ہے تو پانی کا وجود آپ سے پہلے ہونا چاہیے. آپ کو پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کا حکم دیا ہے تو پاک مٹی ہونی چاہیے. اگر روئے عرش پہ ساری مٹی پاک نہ ہو تو اللہ کا حکم بیکار چلا جائے گا. پروردگار تو نے کہا کہ رو زیادہ ہنسو کم، اور اس میں بھی زیادہ تو ہر وقت بیٹھے کیسے روتے رہے؟ اس لیے کہ رونا بغیر کسی سبب کے آتا نہیں. تو قرآن سے پوچھئے نا کاہے پر روئے؟ تاریخ نہیں بتا سکتی، علماء جواب نہیں دے سکتے کہ وہ کون سی چیز ہے جس پہ انسان رو سکتا ہے. اس لیے رونے کے لیے ایک ایسا سبب اللہ نے دیا. میں کیا کروں؟ نجم آفندی نے ایک ایسا شعر دے دیا کہ جس شعر نے بالکل بات واضح کر دی. یہ گداز دل جو مل جاتا خدا کی یاد سے. دیکھیے دل کا گداز جب تک نہ پیدا ہو کوئی روتا نہیں ہے، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے. یہ گداز دل جو مل جاتا خدا کی یاد سے، کام لیتے کس لیے شبیر کی رودات سے. حسین کی قربانی اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ دیکھو اس قربانی کو یاد کر کر کے روتے رہو. ہم نے رونا رکھا ہے اور رو زیادہ. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ رونا بدعت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ زیادہ رو.
آنسو بہانا بدعت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن مطالبہ کر رہا ہے اور قرآن بدعتوں کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اب رہ گئی اسباب کی بات، تو اسباب جو قدرت نے پیدا کیے اور انہوں کے، اگر کسی کے پاس کوئی سبب ہو تو لائے۔ دیکھیے ہر کام میں اچھے سے اچھے کی بات ہوتی ہے۔ زندگی کا جو بھی عمل ہوگا، وضو کرنا ہے تو پانی پاک چاہیے، پاک میں جو بہت اعلیٰ ہو۔ تیمم کرنا ہے تو مٹی طیب چاہیے، طیب میں جو بہت اعلیٰ ہو۔ سجدہ کرنا تو خاک چاہیے، خاک جو بہت اعلیٰ ہو۔ تو رونا تو رونے کا سبب جو بہت اعلیٰ ہو۔ ہر چیز میں بہتر سے بہتر کی تلاش ہے۔ پالنے والے رونے کا کوئی سبب کہاں؟ قربانی حسین ایک ایسا سبب ہے۔ پروردگار ہمارے دور کے لوگوں کو یقین نہیں ہے اس رونے پر، اس لیے کہ یہ آنسو کیا ہے؟ ایک قطرہ تو ہے۔ ارے تمہارے دور کے لوگوں کو یقین نہیں ہے، پہلے بھی کچھ لوگ گزرے ہیں۔ علماء میں ایک شخصیت ایسی گزری ہے، صاحبان علم میں، کہ جنہوں نے اس حدیث کے بارے میں اپنے ذہن میں ایک سوال رکھا، من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے، رلائے اور رونے والے کی صورت بنائے اس پر جنت واجب۔ عارفاً بحق، ایک آنسو پہ جنت واجب، خدا کی قسم ایک آنسو۔ پیغمبر نے فرمایا غم حسین میں بہنے والا وہ ایک آنسو جس سے جو اتنا ہو کہ اس سے مچھر کا پر تر ہو جائے، اس پہ بھی جنت واجب ہے۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ آج لوگ ہم سے بحث کرتے ہیں حدیث کس کتاب میں ہے، حدیث کہاں ہے، مستند ہے، غیر مستند ہے، ضعیف ہے، کیسی ہے؟ دیکھیے یاد رکھیے گا، بڑے بڑے علماء نے بڑی محنتیں کی ہیں جو آج تک یہ عزاداری آپ تک پہنچی ہے۔ اس عزاداری میں جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے یہ سب کچھ حسینیت کا دیا ہوا ہے، آل محمد کا بخشا ہوا ہے۔ قرآن کا ایک قانون یاد رکھیے گا، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ قرآن نے ایک قانون دیا کہ دیکھو جس چیز میں انسانیت کا نفع ہوتا ہے ہم اسے باقی رکھتے ہیں، ورنہ باقی سب کو ختم کر دیتے ہیں۔ زمین پہ صرف وہ باقی رہتا ہے جس میں نفع انسانیت ہوتی ہے۔ اگر عزاداری میں انسانیت کا نفع نہ ہوتا تو خود ہی ختم ہو چکی ہوتی۔ عزاداری کا باقی رہنا یہ بتا رہا ہے کہ انسانیت کا نفع ہے اس میں، اور رونے میں بھی انسانیت کا نفع ہے۔ پروردگار یہ ایک آنسو جو بہ رہا ہے یہ جنت مل جائے گی؟ ہاں مل جائے گی۔ اس لیے جنت مل جائے گی کہ یہ آنسو طاقت رکھتا ہے۔ علامہ ہلی نے کہا حدیث تو صحیح ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے کہ اتنے سے آنسو پہ جنت مل جائے۔ علامہ ہلی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ علامہ ہلی جیسی شخصیت بہت کم پیدا ہوتی ہے۔ تاریخ شیعت میں اتنے تباہر علمی والے صاحبان علم بہت کم پیدا ہوئے ہیں۔ تو اب کس سے پوچھیں کہ اس آنسو میں یہ جو طاقت چھپی ہوئی ہے پروردگار اس پہ جنت واجب ہو جائے گی؟ یہ حدیث تو صحیح ہے لیکن یہ کیسے سمجھ میں نہیں آتا؟ تو کس سے پوچھیں؟ 40 شب جمعہ بات یہیں سے مڑی تھی۔ 40 شب جمعہ زیارت سید الشہداء، اور اس لیے کی تاکہ وقت کے امام سے ملاقات ہو جائے۔ تو انہی سے پوچھ لیں جن کے گھر کا معاملہ ہے، وارث سے سوال کر لیں۔ حسین کا بیٹا موجود ہے، کہتے ہیں کہ 39 شب جمعہ گزر چکی تھیں اور حیران و پریشان تھے کہ 39 ہو چکی ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے امام سے ملاقات کے۔ 39ویں شب جمعہ زیارت حسین کے بعد واپس جا رہے تھے کربلا سے، شام کا وقت تھا، کہتے ہیں ظاہر رات کا وقت ہے، زیارت کے بعد واپس ہو رہے ہیں شب جمعہ، کہتے ہیں کہ راستے میں گھوڑے سوار نے اپنا گھوڑا علامہ ہلی کے گھوڑے کے برابر لگا دیا۔ کہا ہلی کیا حال ہے؟ سلام کیا، علامہ ہلی نے جواب دیا کہ کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے۔ سر جھکا ہوا تھا، آہستہ آہستہ گھوڑا جا رہا تھا۔ کہا ہلی کسی فکر میں ہو؟ کہاں متفکر ہوں۔ کہا کون سی فکر تمہیں ہے؟ کہا آپ کو کیوں بتاؤں؟ دیکھیے امام کی ملاقات کے لیے یہ طے ہے کہ جب تک وہ سامنے رہتے کوئی پہچانتا نہیں کہ یہ وقت کے امام ہے، جب وہ چلے جاتے ہیں تب پہچانتا ہے انسان۔ کہا آپ کو کیوں بتاؤں، آپ میری طرح مسافر ہیں۔ کہا ہلی لیکن تمہارے چہرے کی چتونے بتا رہی ہیں کہ تم بہت زیادہ کسی فکر میں ہو۔ کہا فکر تو بہت زیادہ ہے۔ کہا بات تو کرو، بتاؤ شاید کوئی حل نکل آئے، ہم تم سے باتیں، خدا توفیق دینے والا ہے۔ علامہ ہلی نے جب اس طرح کی گفتگو سنی کہا ایک حدیث ایسی ہے کہ جس کی سند میں شک نہیں ہے لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آتی
کہ اتنے سے کام پہ جنت کیسے مل سکتی ہے؟ کہا تم من بکا علی الحسین کی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے سے کام پہ جنت کیسے مل سکتی ہے؟ کہا تو پھر فکر کیا ہے؟ کہا 40 شب جمعہ کا عمل کیا تھا زیارت حسین کا کہ وقت کے امام سے ملاقات ہو جائے، آج 39ویں ہے، ایک باقی ہے، لیکن ابھی تک وہ بھی نہیں آئے کہ ان سے پوچھوں کہ آخر اس میں راز کیا ہے۔ تو ایک بار کہا کہاں ان کو تم زحمت دیتے ہو، چلو ہم تمہیں بتاتے ہیں، ہم تمہیں بتاتے۔ کہا آپ مجھے کیا بتائیں گے؟ کہا یہ بتاؤ ہلی کے ایک بادشاہ ہے جس کی بہت بڑی حکومت ہے، بہت بڑی ریاست ہے، بڑی مملکت ہے، اور اس بادشاہ نے ایک بار شکار کا ارادہ کیا، شکار پہ نکلا تو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ شکار کھیلتے کھیلتے ایک ہرن کے پیچھے گھوڑے کو دوڑایا، ہرن آگے ہے گھوڑا پیچھے ہے، چلتے چلتے لاؤ لشکر سے الگ ہو گیا، ہرن کے پیچھے دوڑتے دوڑتے شام ہو گئی، یہاں تک کہ مڑ کے دیکھا تو ہرن کے خیال میں لشکر بھی دور، اب پلٹتا ہے تو لشکر نہیں ملتا، ہرن اپنے کہیں کوہ میں جا چکا، اب جائے کدھر، سرگردہ ہے صحرا میں کہ ایسے میں آفتاب ڈھل رہا ہے، ایک جھوپڑی نظر آئی کہ جس میں شام ہونے پر چراغ روشن تھا، اس نے کہا رات تو کہیں گزاری جائے پھر صبح دیکھیں گے، رات اس جھوپڑی کے دروازے پہ پہنچا، کہا کوئی ہے کہ ہمیں پناہ دے؟ کہا کہ ایک بڑھیا باہر آئی، کہا تم کون ہو، یہاں کہاں؟ کہا کوئی آذوقہ ہمارا نہیں ہے، ہم اپنے شوہر کے ساتھ یہاں رہتے، شوہر گیا ہوا شہر تک، کہا ہمیں ایک رات کے لیے قیام کا موقع مل سکتا ہے، ہم اپنے لشکر سے الگ ہو چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ شکار کھیلنے کے لیے نکلا ہے تو بادشاہ کے لباس میں نہیں ہے، شکاری کے لباس میں ہے، اس لیے عورت نہ پہچان سکی کہ کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ رات کو قیام کیا، لیکن چونکہ مسافر تھا اس لیے اس عورت نے یہ اہتمام کیا کہ ایک بکری اس کے پاس پلی ہوئی تھی، کہا کہ میرے پاس یہاں اس وقت کوئی مرد نہیں ہے، میرا شوہر گیا ہوا ہے، تم اتنی زحمت کرو کہ میں دودھ دو لیتی ہوں، اس دودھ سے تمہاری پیاس کا انتظام ہو جائے گا، اس کے بعد تم اس بکری کو ذبح کر دو اور گوشت بنوانے میں میری مدد کرو تو میں اس گوشت سے تمہارے لیے کباب بنا کے کھانا تیار کر دیتی ہوں۔ عورت نے یہ اہتمام کیا، کل جمع پونجی ایک اس کے پاس بکری تھی، صبح ہوئی تو سو کے جو اٹھا تو اطمینان تھا، آرام تھا، لشکر ڈھونڈتا ہوا آ گیا، چلا، جاتے جاتے کہنے لگا اگر کبھی تمہیں ضرورت پڑے تو شہر آ کے اس نام پہ ہمارا پتہ پوچھ لینا، ہم تمہارے کام آئیں گے۔ اس عورت کے پاس اور کیا تھا، شوہر آیا تو شوہر نے آ کے پوچھا کہ بکری کہاں گئی؟ کہا بکری تو ذبح کر دی۔ کہا کیوں؟ کہ مسافر آیا تھا، یہ معاملہ تھا۔ اب جب نہ رہ سکے اس صحرا میں تو شہر کی طرف نکل گئے، پتہ پوچھتے ہوئے چلے تو معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ ہے۔ دربار میں پہنچے تو دربار سجا ہوا تھا، جیسے ہی دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے پہچان لیا، اور بادشاہ نے پہچان کے کہا اے میرے درباریوں، اے وزیروں، اے عمرا، یہ وہ عورت ہے کہ جس نے اپنی جمع پونجی مجھ پر خرچ کی تھی، اب میں اس وقت اس کو انعام اور صلہ دینا چاہتا ہوں، تو اب تم یہ بتاؤ کہ میں اسے کیا انعام دوں؟ توجہ کیجئے گا، یہ ہے وہ معاملہ۔ کہ ہلی اس وقت بادشاہ نے جب پوچھا اپنے عمرا سے کہ اس کو کیا انعام دوں، تو ایک امیر نے کہا اے بادشاہ اتنے درہم و دینار دے دے۔ بادشاہ نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا۔ دوسرے نے کہا بادشاہ ایک بکری ذبح کی تھی، تو اتنی بکریاں دے دے، پورا غلہ دے دے تاکہ ان کے لیے عزوقے کا انتظام ہو جائے۔ کہا تم نے بھی انصاف نہیں کیا۔ کہا اے بادشاہ اگر دینا ہی ہے تو چلو اتنی دولت دے دو، جواہرات دے دو۔ کہا تم نے بھی انصاف نہیں کیا۔ بادشاہ کہتا چلا تم نے انصاف نہیں کیا، اور عمرا قیمت بڑھاتے چلے، یہاں تک کہ بات آتے آتے آدھی سلطنت تک پہنچی۔ جب بات آدھی سلطنت تک پہنچی تو بادشاہ نے کہا اے میرے وزیروں، تم میں کسی نے انصاف نہیں کیا، تم دولت دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ اس نے اپنی ساری جمع پونجی مجھ پہ خرچ کی ہے، تو ساری جمع پونجی کا بدلہ دولت نہیں ہوگی، اس کا انصاف یہ ہے کہ میں اپنی ساری بادشاہت اسے دے دوں۔ اے ہلی، ایک دنیا کا عادل بادشاہ جب ایک عورت سے انصاف کرنے پہ آئے تو اس کی ساری کائنات کے آگے اپنی ساری بادشاہت دے دے۔ حسین نے خدا پہ اپنی ساری کائنات لٹائی تھی، اللہ نے ساری خدائی حسین
حسین نے اپنی ساری اے ہلی، وہ کہتے اے ہلی تم ایک جنت کی بات کرتے ہو؟ حسین نے اپنی ساری کائنات اللہ کے لیے لٹا دی، اللہ نے بدلے میں اپنی ساری خدائی حسین کو دی. اگر اس سے کم دیتا تو ناانصافی ہوتی، اس لیے کہ وہ عدل مطلق ہے، وہ کائنات کا عادل ہے، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی ساری خدائی حسین کے اختیار میں دے دے. اسی لیے مرضیاں بھی حسین کو دے دی، خدائی بھی حسین کو دے دی. اب کائنات میں جو کچھ خدا کے تابع تھا قیامت تک کے لیے وہ حسین کے تابع ہے. اب سمجھ میں آیا کہ فرشتے یہاں نوکری کرتے ہوئے کیوں آ رہے ہیں. بیت معمور چھوڑ کے کربلا میں آتے ہیں، سدرہ چھوڑ کے کربلا میں آتے ہیں، عرش چھوڑ کے کربلا میں آتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کا آقا بدل دیا ہے. صلوات بھیجے محمد. یہ مسئلہ میں نے علامہ ہلی کے بیان سے بات مکمل کر دوں تو واپس آ جاؤں گا. یہ کہتے کہتے علامہ ہلی نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے. کہا اچھا تو اب ہمیں اجازت دو. علامہ ہلی کہتے ہیں کہ آنے والا چلا گیا. جب چلے گئے تو اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ کون تھا جو مجھے بتا کر گیا ہے. اس وقت میں سمجھا کہ یہ زمانے کا امام تھا. ایک بات تو طے ہو گئی. دیکھیے یاد رکھیے گا، فکریں تو بہت سے لوگوں کی غلطی کرتی ہیں. اس جملے کی شرح کا وقت نہیں ہے، کبھی پھر عرض کر دیں گے، آگے بڑھنا ہے. فکریں تو بہت سے لوگوں کی غلطی کرتی ہیں، عقیدے تو بہت سے لوگوں کے خطا کرتے ہیں. ہر جگہ امام نہیں آیا کرتے، ہر جگہ اصلاح کرنے نہیں آتے. یہاں پکارا ہے نہیں، پکارا کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے. ایسا صاحب علم جو دین کی خدمت کر رہا ہو، وہ ایک فکری مسئلے میں الجھ گیا، اگر اس کی فکر غلط راستے پہ چل پڑتی تو پورے تشیع کی فکر غلط راستے پہ چل پڑتی. امام نے آ کے اس کی فکر کی اصلاح کی. اب عالم کا کام ہے کہ وہ عوام کی اصلاح کرے. دیکھیے رابطہ ہے، یہ رابطہ ہے اور یہ رابطہ برقرار رہنا ہے. رہ گئی یہ بات کہ میں نے اپنے عقیدے سے سمجھا دیا، اب میں عامہ کے عقیدے سے بھی بات واضح کر دوں. مولانا مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں ایک جملہ لکھا ہے، اور جملہ یہ لکھا ہے کہ اللہ نے چونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے دنیا کی ہر مخلوق انسان سے کمتر ہے. ان کے تھیسس کو پہلے سمجھ لیجئے گا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے دنیا کی ہر مخلوق، چاہے وہ جن ہو چاہے وہ ملائکہ ہو، وہ انسان سے کمتر ہیں. کمتر ہیں تو کمتر ہونے کی وجہ سے انسان کے تابع ہیں، یعنی ان پر فرض کیا ہے اللہ نے کہ وہ انسان کی اطاعت کریں. اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا ہوا ہے کہ انسان کی مدد کرو، چاہے وہ خیر کرنا چاہے یا شر. یہ انہوں نے بالکل صاف لکھا ہے اپنی تفسیر میں، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے نظریے کو بیان کیا ہے کہ انسان کی مدد کے لیے ملائکہ ہر وقت حاضر رہتے ہیں، چاہے وہ خیر کرنا چاہے یا شر. مثال کے طور پر آپ، اب جو بات انہوں نے لکھی ہے میں وہ سمجھا رہا ہوں جدید مثال سے. انہوں نے لکھا کہ مثال کے طور پر، مثال میری اپنی ہے، ان کی بات سمجھا رہا ہوں اپنی مثال سے، کہ اگر آپ گھر میں فلم دیکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو فلم نہیں مل رہی ہے، کیسٹ نہیں مل رہا ہے، تو کھو گیا ہے، تو ملک کا کام ہے کہ وہ کیسٹ آپ تک پہنچا دے. یہاں تک انہوں نے لکھا ہے. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ ملائکہ، اس کو چھوڑیے کہ خیر اور شر کا مسئلہ کیا ہے، ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ ملائکہ اطاعت گزار ہیں. ہمارے آپ کے سب کے اطاعت گزار ہیں. سبحان اللہ. ہم جیسوں کے اطاعت گزار ہو جائیں تو عقیدے پہ حرف نہ آئے، حسین کے نوکر ہو جائیں تو اسلام میں فرق آ جائے. کچھ کہہ رہا ہوں. اللہ اللہ.
اللہ اللہ، ذرا عقل سے کام تو لے انسان. ملائکہ تو ہمیشہ ہی اطاعت گزار رہے. ہاں چونکہ پروردگار توفیق خیر دینے والا ہے، اس لیے خیر کی منزل پر ملک آتا ہے. یہ طے ہے کہ ملک آتا ہے اور ملک آ کر اس انسان کی جو راہ خدا میں کام کر رہا ہو اس انسان کی مدد کرتا ہے. اور یہ انبیاء کے ساتھ بھی ہوا، یہ اولیاء کے ساتھ بھی ہوا، یہ اوصیاء کے ساتھ بھی ہوا. اس لیے کہ حضرت نوح کے لیے لکھا ہے کہ 950 سال تبلیغ کے جو حضرت نوح کے ہیں ان میں بہت پتھر کھائے حضرت نوح نے، بہت پتھر کھائے. اور 950 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا حضور. 950 سال پتھر کھاتے تھے اور عالم یہ تھا کہ روزانہ پتھر میں دب جاتے تھے. روزانہ اتنے پتھر پڑتے تھے، امت اتنے پتھر مارتی تھی کہ چھپ جاتے تھے. جبریل ملائکہ کا پرا لے کے آتے تھے، پتھر ہٹاتے تھے، زخموں کو صاف کرتے تھے. یہ روزانہ کی ڈیوٹی فرشتوں کی تھی. 950 سال یہ کام ہوا تبلیغ کے سارے عرصے میں. اور فرشتے صرف یہاں نہیں آئے کہ پتھر ہٹانے آئے ہوں، حضرت نوح کے زخم صحیح کرنے آئے ہوں. ابھی عرض کریں گے زخم کیسے صحیح کرتے تھے. حضرت یونس کے پاس بھی آئے تھے فرشتے. زیارت میں ان کا نام نہیں ہے لیکن بات چونکہ ہے اس لیے میں عرض کر دوں. حضرت یونس کے پاس اس وقت آئے تھے کہ جب یونس کو مچھلی نے لا کے ساحل پہ اگلا ہے تو چونکہ قرآن نے کہا کہ ہم نے مچھلی سے کہا تھا سلامتی کے ساتھ رکھ، تو سلامتی کے ساتھ رکھا تھا. حیات تھے حضرت یونس، سانسوں میں فرق نہیں تھا لیکن صرف کھال گل گئی تھی مچھلی کے شکم میں رہنے کی وجہ سے. تو وہاں کدو کا درخت ساحل پہ اگا دیا گیا. کدو کے درخت کی ہوا بہت فائدہ کرتی ہے اس طرح کے زخم میں. لیکن وہاں بھی فرشتے آئے جن میں جبریل پرا لے کر آئے اور کہتے ہیں، تاریخ انبیاء کہتی ہے کہ جبریل نے اپنے پر حضرت یونس کے جسم پر مس کیے تو گلی ہوئی کھال واپس آ گئی، زخم اچھے ہو گئے. حضرت نوح پہ جو پتھر پڑتے تھے اتنا لہو بہتا تھا، اتنا لہو بہتا تھا. روزانہ فرشتے آتے تھے. ذرا سا ایک وضاحت کر دوں کہ کل میں نے لہو کی بات کی تھی اور ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف فرما تھے تو میں نے ان سے پوچھ کے بھی یہ کہا کہ لہو خون کے انسان کے سیل اس کے جسم سے باہر آنے کے بعد کتنی دیر میں مر جاتے ہیں، تو اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ بلڈ بینک کو جو خون دیا جاتا ہے تو وہ تو بیکار ہو گیا. دیکھیے وہ خون پریزرو کیا جاتا ہے، اس کے لیے خاص طریقہ ہوتا ہے. جو خون کھلی ہوا میں آ گیا اس کی گفتگو ہو رہی تھی، اس لیے اس طرح کے مسائل میں کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. حضرت نوح کا لہو بہتا تھا اور جبریل آتے تھے، پتھر ہٹاتے تھے اور پتھر ہٹانے کے بعد اپنے پر حضرت نوح کے جسم پہ پھیرتے تھے جبریل سید الملائکہ، اور اس سے حضرت نوح کے زخم اچھے ہو جاتے تھے، بالکل ایسے بھلے چنگے جیسے کچھ تھا ہی نہیں. دوسرے دن پھر پتھر پڑتے تھے، پھر زخمی ہوتے تھے، پھر جبریل پر پھیرتے تھے. اب یہ قدرت کا ایک انتظام ہے کہ 950 سال یہ سلسلہ چلتا رہا تبلیغ کی منزل پر. تو اب دو باتیں طے ہو گئیں کہ دو نبی ایسے ہیں کہ جن کے جسم پر جب زخم ہوئے ہیں، جن کے جسموں کو شفا اور صحت ہوئی ہے ملائکہ کے پروں سے. یہ طے ہو گیا نا کہ دو انبیاء ایسے ہیں کہ جن کے جسموں کو شفا ہوئی ہے ملائکہ کے پروں سے. وہ ہے نبوت، یہ ہے ملائکہ. وہ ہے نبوت، یہ ہے ملائکہ. اچھا ملائکہ کو زخم وخم تو آتے نہیں ہیں. دیکھیے ملائکہ بھی بیمار ہوتے ہیں، ملائکہ کے جسم میں بھی مرض لاحق ہو سکتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ وہ مرض قدرت کی طرف سے لاحق ہو اور قدرت ان کا ایک پر چھین لے اور پر چھین کے فضاؤں میں بنے ہوئے قید خانے میں چھوڑ دے. اور آپ بچپن سے یہی سنتے آئے ہوں گے کہ وہ ایک فرشتہ تھا جو آیا تھا. حضور وہ ایک نہیں تھا، وہ 3 فرشتے تھے جو مختلف سزاؤں میں تھے. سزا تینوں کو ایک ملی تھی، سزا کی وجہ تینوں کی الگ تھی. ایک کا نام فطرس ہے، دوسرے کا نام دردائیل ہے، تیسرے کا نام سلسائیل ہے. سوات لام سوات الف، سلسائیل دردائیل فطرس، تینوں کی سزا الگ الگ تھی. اب چونکہ بات آ گئی اس لیے سن لیجئے گا. مجھے السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ تک جانا ہے جس کی میں شرح کر رہا ہوں. وارث وہ ہوتا ہے جو وراثت کو بڑھایا کرتا ہے.
فطرس، دردائیل، سلسائیل، یہ 3 فرشتے ہیں. ان میں سے فطرس نے یہ کیا تھا کہ جب اللہ نے اسے پیدا کیا، فرشتے تو ہوتے ہی بہت خوبصورت ہیں، آج تک کسی نے فرشتوں کی خوبصورتی دیکھی نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتے سامنے. لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ عالم اسلام میں جب فرشتوں کی تصویریں بنائی گئیں تخیلاتی، تو اتنی حسین بنی کہ پریاں بن گئیں. ہائے ہائے. اب پتہ نہیں آپ نے وہ پریاں دیکھی ہیں کہ نہیں دیکھی، کہ جو معراج کے قصوں میں رسول کے ساتھ بنائی گئی ہیں. قرآن تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ فرشتے نہیں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں. قرآن پہلے کہہ چکا تھا. بہرحال یہ حسن کا تقاضا تھا کہ جو تصویر بنائی گئی تو پریاں بن گئی. لیکن یہ طے ہے کہ فرشتے بہت حسین ہوتے ہیں، یہ حسینوں میں بھی حسین تھا. فطرس حسینوں میں بھی حسین تھا، اتنا حسین تھا کہ جب پیدا ہوا تو اس نے اپنے آپ کو دیکھا. یاد رکھیے گا اس کے 2 پر نہیں چھینے گئے تھے، 1 پر چھینا گیا تھا. جب پیدا ہوا تو اس نے اپنے آپ کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، من مثلی، مجھ جیسا کون ہے. ایک جملہ میں نے کل آپ کو سنایا تھا زمین کعبہ کا، من مثلی. وہ بھی غرور تھا، یہ بھی غرور ہے. اللہ کو دونوں غرور پسند نہیں آئے، نہ اس کا غرور پسند آیا نہ اس کا غرور پسند آیا، نہ تکبر اس کا پسند آیا نہ تکبر اس کا پسند آیا. کہ من مثلی. اللہ نے 1 پر چھین لیا. آپ نے کوئی جہاز دیکھا ہے جو 1 پر سے اڑ رہا ہو؟ دنیا میں کوئی جہاز ایسا ہے جو 1 پر سے اڑتا ہو؟ 2 پروں سے جہاز اڑتے ہیں تو توازن رہتا ہے، جب 1 پر چھین لیا گیا تو توازن ختم ہو گیا. اللہ نے اسے اٹھا کے فضاؤں میں کچھ قید خانے بنائے ہوئے ہیں، اس قید خانے میں ڈال دیا. یہ 1 تھا، اس نے اپنے آپ پر غرور کیا تھا. دوسرا تھا دردائیل، اس کا معاملہ کچھ اور تھا. یہ جب پیدا ہوا تو اس کو عبادت کا حکم ہوا. اس نے کہا ایسے کی عبادت کروں جسے دیکھا نہیں. جیسے ہی اس نے یہ کہا اللہ نے پر چھین لیا. تیسرا ہے سلسائیل، اس کی بھی سزا یہی ہوئی لیکن بات مختلف تھی. دیکھیے، 1 نے اپنے پہ غرور کیا، 1 کا معاملہ توحید کا. تیسرا سلسائیل ہے، جب پیدا ہوا تو محبت علی اس پر پیش کی گئی. اس نے کہا جسے دیکھا نہیں اس سے محبت کیسے کروں. اللہ نے اس کا بھی پر چھین لیا. 3 مختلف عمل تھے، سزائیں 1 تھی. عمل 3، خطائیں 3 تھی، سزائیں 1 تھی. سزائیں پر چھیننا تھی. خطائیں کیا تھی؟ 1 خطا غرور، دوسری خطا توحید میں، تیسری خطا ولایت علی میں. تینوں سزاؤں میں تھے قید خانوں میں. جب پیغمبر کے ہاں چھوٹا نواسا پیدا ہوا تو ایک بار جبریل چلے فرشتے لے کے مبارکباد دینے کے لیے. ہزار کی صفحے لے کے جبریل آئے ہیں اور 7 دن تک آتے رہے. جنہوں نے کم بھی لکھا انہوں نے لکھا کہ 3 دن. 1 لاکھ جاتے تھے آتے تھے، جاتے تھے آتے تھے. 1 دن میں 1 لاکھ ملائکہ کو لے کر آئے ہیں. 3 دن میں 3 لاکھ ملائکہ نے آ کے مبارکباد دی ہے حسین کے آنے پہ. گزر رہے ہیں خوش جبریل. راستے میں وہ قید خانہ پڑا فضاؤں کا. فضاؤں کے قید خانوں میں جنگلے کٹہرے پہرے نہیں ہوا کرتے. اللہ نے جانے کون سے گڑھے ہیں جن میں ڈال دیا تھا. اس نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ جبریل کہاں جا رہے ہو سید الملائکہ؟ کہ نبی کے گھر چھوٹا نواسا پیدا ہوا ہے. کہا ہمیں بھی لے چلو، پہلا آنے والا فطرس ہے. کہا ہمیں بھی لے چلو. جبریل نے اجازت لی، اجازت مل گئی، فطرس کو لے کر آ گئے. جس وقت آئے ہیں مبارکباد دی ہے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ ہم گزر رہے تھے کہ فطرس نے ہم سے کہا، اور پوری وجہ بیان کی کہ فطرس کو سزا اس لیے دی گئی ہے. جب جبریل یہ گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت حسین جھولے میں نہیں تھے، پیغمبر کے ہاتھوں پہ تھے. حسین پیغمبر کے ہاتھوں پر تھے. جب جبریل نے پوری بات فطرس کی بتا دی، دوسرے دن دردائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا اور تیسرے دن سلسائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا. جب پوری بات بتا دی تو پیغمبر نے اس وقت کہا اے جبریل فطرس سے کہو کہ اپنے بازو کو حسین کے گہوارے سے مس کرے. حسین گہوارے میں نہیں ہے، حسین ہاتھوں پر ہے. گہوارے سے مس کرے، گہوارے سے مس کیا تو پر آ گیا. جیسے ہی پر واپس آیا تو اس نے ایک بار ادھر دیکھا، کہنے لگا من مثلی. اے فطرس چپ رہو، کیا غضب کر رہے ہو؟ کل کہا تھا تو 1 چھنا تھا، آج کہیں دونوں نہ چھن جائے. کہ پوری بات تو سن لو. من مثلی، کون مجھ جیسا ہے؟ میں تو حسین کا آزاد کر رہا ہوں.
مثلی, کون مجھ جیسا ہے, میں تو حسین کا آزاد کردہ ہوں. واہ پالنے والے, کل بھی تو اس نے غرور کیا تھا, کلمہ آج بھی وہی کہا, کلمہ کل بھی وہی کہا تھا. کل سزا دی تھی, آج چھوڑ دیا, تو قدرت آواز دے گی تم نے غور نہیں کیا. کل غرور کیا تھا اپنی ذات پہ, آج غرور کر رہا ہے نسبت حسین پہ. کچھ کہہ رہا ہوں, میرے اس بات کو یاد رکھنا, غلط نتیجہ نکالنے والے خود ذمہ دار ہوں گے. میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں, کسی کی سمجھ کا نہیں. کل غرور کیا تھا اپنی ذات پہ, آج غرور کیا نسبت حسین پہ. اگر غرور کرو گے میں بہت نمازی ہوں, میں بہت روزے دار ہوں, میں نے بڑے حج کیے, میں متقی ہوں, تو یہ اپنی ذات پر ہے. اور اگر کہو گے میں ذاکر ہوں, میں عزادار ہوں, میں رونے والا ہوں, تو حسین پر. کل کے غرور میں اور آج کے غرور میں بڑا فرق ہے. یاد رکھنا اپنی ذات پہ کبھی غرور نہ کرنا. ہاں اگر منزل آ ہی جائے تو نسبت حسین پہ فخر بجا ہے. میں حسین کا عزادار ہوں, میں حسین کا ذاکر ہوں, یہ فخر نہیں ہے. اس فخر میں انکساری چھپی ہوئی ہے, اس فخر میں انکساری چھپی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 3 دن تک ایک آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, جب بھی آتا اس وقت حسین پیغمبر کے ہاتھوں پہ ہوتے. پیغمبر کہتے جھولے سے مس کرو. یا رسول اللہ کہیے نا کہ حسین سے مس کرو, جھولے سے مس کرو. مجھے نہیں معلوم لکڑی کا پالنا تھا کہ کپڑے کا تھا کہ لوہے کا تھا, لیکن تاریخ میں طے ہے کہ پالنا تھا, جھولا تھا, گہوارہ تھا. گہوارے سے مس کرو. گہوارے سے مس کیا, حسین گہوارے میں نہیں ہے. گہوارہ شفا دے رہا ہے, جھولا شفا دے رہا ہے. ارے تھوڑی دیر کے لیے حسین لیٹے تھے, چہیتا بیٹا ہے, غور نہیں کیا آپ نے. حسین پورے گھر کی آنکھوں کا تارا ہے, کتنی دیر جھولے میں رہتا ہوگا. ہائے ہائے ہائے, سارا وقت تو گودیوں میں گزرتا ہوگا. نسبت ہی تو ہوئی ہے گہوارے کو حسین سے, تو نسبت شفا دینے لگی. حسین کا گہوارہ شفا دے دے, علی اصغر کا گہوارہ شفا نہ دے. یہ نسبتوں ہی کا تو معاملہ ہے بھائی, یہ سارے نسبتوں کے معاملات ہیں. اور گہوارہ آج تک گہوارہ اسی لیے رکھا ہوا ہے, نہ صحیح حسین کا, حسین کے بیٹے کا صحیح. اور اس کے ساتھ ہی جب یہ تینوں آئے تو تینوں کی خطائیں معاف ہو گئیں. اس کو بھی پر ملا, اس کو بھی پر ملا, اس کو بھی پر ملا. تینوں کی خطائیں الگ الگ تھیں. ایک تکبر کا مجرم تھا, ایک توحید کا مجرم تھا, ایک ولایت علی کا مجرم تھا. اور تینوں خطائیں ایک نے بخشی. تینوں خطائیں اکیلے حسین نے بخشی. اللہ نے قیامت تک کے لیے مثال قائم کر دی کہ ہم نے طے کر دیا اب خطائیں کسی بھی معاملے پہ ہوں, بخشنے والا کائنات میں ایک ہی ہے. خطائیں بخشوانی ہے تو در حسین پہ جاؤ, خطائیں بخشوانی ہے تو در حسین پر آؤ. یہ حسین ہے کہ جس کے گہوارے سے مس ہو کے شفا مل رہی ہے. خاک میں لہو گرے تو خاک شفا دے. ہیں غور نہیں کیا آپ نے تقریر کہاں سے مڑی تھی کہ فرشتے آئے نوح کو شفا دی, فرشتے آئے یونس کو شفا دی. وہ نبوت ہے جسے ملک شفا دیتا ہے, یہ امامت ہے جو ملائکہ کو شفا دیتی ہے. یہ فرق ہمیشہ یاد رکھنا تاریخ میں, یہ فرق قیامت تک یاد رکھنا. پوتے نے آ کے میراث کو آگے بڑھا دیا. السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ.
اے دادا ہم نے آپ کے ورثے کو آگے بڑھا دیا. ہاں یہ ورثہ ہے. نبوت تھی کہ جس کے جسم کے زخم ملائکہ کے پروں سے اچھے ہوتے تھے، لیکن حسین اس منزل پہ پہنچے کہ جہاں نوح جیسا نبی فخر کرے. نوح جیسا نبی فخر کرے، اور فخر اس لیے کرے کہ سفینہ لے کے تم بھی چلے ہو. نوح سفینہ لے کے تم بھی چلے ہو، لیکن حسین سفینہ نجات ہیں، اہل بیت بھی ہیں. لیکن اس کے بعد پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی قیامت تک کے لیے حسین سفینہ نجات ہیں. حسین سفینہ تقریر ختم ہونے جا رہی ہے. حسین سفینہ نجات ہیں کہ معنی کیا ہیں؟ حسین سفینہ، اب دیکھیے ہمارے ایک بزرگ یہاں تشریف فرما شاید ہوں گے، ابھی جب ہم پہلے آئے تھے تو ہم سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجلس میں گفتگو میں ایک بات کہی ہم سے. اچھی بات ہو تو نقل کر دینی چاہیے، کام آتی ہے. یاد رکھیے گا سفینہ اہل بیت کا بھی ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ تاریخ کوئی حدیث سمجھ میں اب تک نہیں آئی، اس لیے کہ اس حدیث پہ لوگوں نے ہمیشہ یہی اعتراض کیا کہ جناب ہاں اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، لیکن دنیا میں جتنے جہاز چلتے ہیں، جتنے سفینے چلتے ہیں، وہ ستاروں کی نشاندہی پہ چلتے ہیں، ستاروں کی رہنمائی پہ چلتے ہیں. ہاں چلتے ہوں گے ستاروں کی رہنمائی پہ سارے سفینے، لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ اہل بیت کی مثال سفینے کی ہے، یہ کہا تھا سفینہ نوح کی ہے. سفینہ نوح دنیا کا واحد سفینہ ہے. جب پانی پہ چلا تھا تو آسمان پہ بادل تھے، اور بادلوں کی وجہ سے کوئی ستارہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو سفینہ نوح ستاروں کی وجہ سے نہیں چلا، سفینہ نوح اپنی رہنمائی میں چلا ہے. اس لیے اہل بیت کا سفینہ کسی ستارے کی وجہ سے نہیں چلے گا. لیکن ایک بات طے ہے کہ جب اہل بیت سفینہ نجات ہیں تو اب حسین کو جو کہا گیا سفینہ نجات، اس کے کیا معنی ہے؟ حسین کو سفینہ نجات کہا گیا تو اس کے کیا معنی ہے؟ دیکھیے بات کو محدود کر دیا پیغمبر نے. یہ بھی پیغمبر کی حدیث ہے، وہ بھی پیغمبر کی حدیث ہے. نوح کا سفینے سے مثال وہاں دی، اور یہ حسین اپنی ذات میں سفینہ نجات ہے. جب بہت گہرے سمندر میں سفینہ کھڑا ہو، جہاز، تو آپ پٹرے لگا کے جہاز پہ نہیں جاتے ہیں، پانی میں تیر کے جہاز پہ نہیں جاتے ہیں. ایک اور کشتی ہوتی ہے جو آپ کو بڑے سفینے تک لے کے جاتی ہے. باپ قیامت تک یہ مثال یاد رکھیے گا. اگر اہل بیت کے سفینے میں سوار ہونا ہے تو پہلے حسین کے سفینے میں آنا پڑے گا. اہل بیت کے سفینے میں سوار ہونے کے لیے حسینیت کے سفینے میں آنا پڑے گا، اور حسینیت کا سفینہ یہ عزاداری ہے. حسینیت کا سفینہ یہ گریہ ہے، حسینیت کا سفینہ یہ رونا ہے، حسینیت کا سفینہ یہ آنسو ہے. اے نوح روئے تو بہت تھے آپ، تقریر ختم ہونے جا رہی ہے. اے نوح روئے تو بہت تھے آپ، بہت روئے، اتنا روئے کہ آپ کا نام نوح پڑ گیا. کل کہہ چکا پرسوں کہ نوح رونے والے کو اور نوحہ کرنے والے کو نہیں کہتے، بلکہ عورتیں کسی میت پہ جو بین کرتی ہیں اس کو نوحہ عربی زبان میں کہتے ہیں، اور اس بین کرنے والے کو نوح کہتے ہیں. تو اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ حضرت نوح کا نام نوح پڑ گیا. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ نوحے کیجئے گا، روئیے گا، آنسو بہائیے گا، یہ تو بدعت ہے. نوح کا رونا تو بدعت نہیں ہوا. اور عجیب رونا ہے کہ اگر تاریخ سے سوال کیا جائے کہ حضرت نوح کیوں روئے، ان کے رونے کا مقصد کیا تھا، تو شاید تاریخ نہ بتا سکے کہ حضرت نوح کیوں روئے تھے. قصص الانبیاء یہ کہتا ہے کہ حضرت نوح اپنی امت پہ روئے تھے. حضرت نوح اپنی امت پہ روئے تھے. اب قصص الانبیاء سے جا کے پوچھئے کہ امت پہ رونے کے معنی کیا ہیں. حضرت نوح کی امت کے وہ افراد جو 80 تھے، جو ایمان لے آئے تھے، ان پہ روئے تھے. تو ان پہ رونے کا فائدہ اس لیے کہ وہ تو ایمان لے آئے. تو پھر کس پہ روئے تھے؟ جو گمراہ ہو گئے تھے. تو اس کے معنی نبی گمراہوں پہ رویا تھا. تاریخ کہہ رہی ہے کہ پیغمبر رویا ہے، تو نبی گمراہوں پہ رویا ہے. کس لیے رویا ہے پیغمبر؟ معصوم سے جا کے سوال کیجئے. چلیے ہم رک جائیں، اس سے پہلے کہ معصوم سے سوال کریں ہم یہیں پہ رک جائیں کہ امت پہ رویا، گمراہوں پہ رویا. آپ کی بات ہم نے مان لی، نبی گمراہوں پہ رویا. گمراہوں پہ رونا سنت نبی ہو گیا نا.
امت پہ رونا سنت نبی ہو گیا. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ گمراہ پہ رونا، گمراہ امت پہ رونا سنت نبی ہو جائے، ہادی پہ رونا بدعت ہو جائے. خود فیصلہ کر لے تاریخ کے رونے رونے میں کیا فرق ہے. لیکن معصوم کہتے ہیں نہ گمراہوں پہ روئے نہ امت پہ روئے، بلکہ نوح پروردگار کے لیے رویا کرتے تھے، یاد الہی میں روتے تھے. تو یاد الہی میں اس طرح روتے تھے کہ بین کیا کرتے تھے اور پکار پکار کے روتے تھے. لیکن کیا کروں کہ وہی تاریخ ہمیں ایک اور قصہ سناتی ہے کہ جو نوح پروردگار کی یاد میں روتے تھے. ابو الہنوق لشکر یزید کا ایک ایسا شخص ہے کہ جب راستے میں کوفہ و شام میں قافلہ گیا ہے تو ابو الہنوق کے پاس نیزوں پہ سر تھے، اور جب راستے میں مختلف جگہوں پہ رکا کرتے تھے قافلے تو کبھی کسی کو دے دیے جاتے تھے سر کہ وہ اپنے گھر میں رکھ لے، کبھی کسی کو دے دیے جاتے تھے کہ وہ اپنے گھر میں رکھ لے. حضرت نوح کا رونا یاد رکھیے گا. ابو الہنوق کہتا ہے کہ ایک جگہ قافلہ رکا تو خولی نے کہا کہ ابو الہنوق یہ سر تو اپنے پاس رکھ اور آج تیرے گھر میں رہیں گے. وہ کہتا ہے کہ میں سروں کو اپنے گھر میں لے آیا. رات کا ایک پہر گزر چکا تھا. اچانک میں نے یہ دیکھا کہ میرے گھر کی چھت پھٹی اور کچھ ناقے اترنا شروع ہوئے. ناقہ جو اترا تو میں حیران تھا کہ میرے گھر میں یہ کون لوگ ہیں جو ناقوں پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں. ایسے میں نے دیکھا کہ آنے والوں کے ساتھ کچھ غلام بھی ہیں. میں نے غلام کو اشارہ کیا، وہ قریب آیا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ جو پہلا ناقہ اترا ہے یہ آدم ہے. کہا حضرت آدم؟ کہا. اس کے بعد ایک اور ناقہ اترا. جو بھی آ رہا ہے ناقے پہ بیٹھا ہوا وہ روتا ہوا آ رہا ہے، گریا کرتا ہوا آ رہا ہے، آنسو بہاتا ہوا آ رہا ہے. اور ابو الہنوق کہتا ہے چیخ چیخ کے رو رہے ہیں رونے والے. میں نے جو دوسرا ناقہ آیا میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ حضرت نوح ہے. اے نوح کس پر روتے ہوئے آئے ہو؟ کل تک تو یاد خود، میں آ جاؤں گا مصائب پر، تقریر ختم ہو گئی، واقعہ مکمل کرنا ہے، لیکن بس ایک جملہ کہہ دوں اور آگے بڑھ جاؤں. اے نوح کل تک تو یاد خدا میں گریا کرتے تھے، آج یاد خدا چھوڑ دی؟ تو حضرت نوح پلٹ کر یہی کہیں گے یاد خدا سے زیادہ اب حسین کا حق ہے کہ حسین پہ رویا جائے. فرزند زہرا کی مظلومیت ہے. ابو الہنوق کہتا ہے کہ تیسرا ناقہ اترا تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں. چوتھا ناقہ اترا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ موسیٰ ہیں. پانچواں ناقہ اترا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ عیسیٰ ہیں. اس کے بعد جو ایک ناقہ آیا تو میں نے دیکھا کہ آدم و نوح آگے بڑھے اور انہوں نے اس ناقے کے پاس پہنچ کر اس پر بیٹھے ہوئے بزرگ کے بازو سنبھالے اور بازو تھام کے ناقے سے سہارا دے کے اتارا. اور ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، سر پہ خاک پڑی ہوئی تھی، اور وہ کہتے جاتے تھے ولدی حسین ولدی حسین ولدی حسین. خدا آپ کی آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. عزیزو ابھی یہ منظر بیان کر رہا تھا کہ مقتل کہتا ہے کہ ایک بار کچھ عماریاں اترنا شروع ہوئیں. ابو الہنوق کہتا ہے اب جو عماریاں اترنا شروع ہوئی تو مجھ پر ہیبت طاری ہوئی. میں یہ تو نہ دیکھ سکا کہ آنے والے کون ہیں، لیکن میں نے بس اتنا دیکھا کہ کچھ پردے دار بیویاں ہیں جن کے سر سے پیر تک سیاہ چادروں میں ملبوس ہیں. ایک ایک بیوی آتی جاتی ہے اور ماتم کرتی ہوئی آتی ہے. میں نے غلاموں اور کنیزوں سے پوچھا آخر یہ کون بیویاں ہیں؟ کہ یہ حوا آئی ہیں، یہ سارا آئی ہے، یہ مادر عیسیٰ مریم ہے، یہ ہاجرہ ہے، یہ بلقیس ہے، یہ آسیہ ہے. اور کہتا کہ اچانک ایک بار جیسے ہلچل ہو گئی، ساری کنیزیں دوڑی، ساری بیویاں دوڑی. ایک ہماری جو اتری اور پردہ ہٹا تو ایک سر سے پیر تک سیاہ بوجھ بیوی اور پکار پکار کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی تھی اے میرے مظلوم حسین، اے میرے مظلوم حسین. ارے یہ فاطمہ زہرا پکاریے بابا
بلال کو مار ڈال. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ہاں یا حسین کشتہ تیغ جفا، یا حسین سبت رسول خدا. ہائے سر بر سر نیزہ تیرا، در بدر لے گئے بانی جفا. بے کفن لاشا ہے، بے سر ہے قریب زہرا، ہے بدن گھوڑوں سے پامال تیرا واویلا. نوا دشت بلا کربلا، کیوں ہوئی جور و جفا کربلا. کیا تھی پیاسوں کی خطا کربلا، کچھ تو کہے کچھ تو بتا کربلا. اپنے مہمان پہ یہ بندش پانی کیوں کر، جس کی مادر کو مہر میں ملا حوض کوثر. نینوا دشت بلا کربلا، کیوں ہوئی جور و جفا کربلا. کیا تھی پیاسوں کی خطا کربلا، کچھ تو کہے کچھ تو بتا کربلا. اپنے مہمان پہ یہ بندش پانی کیوں کر، جس کی مادر کو مہر میں ملا حوض کوثر. ایک طرف بہتا تھا دریائے فرات، ایک طرف پیاسوں پہ تھی مشکل تھی حیات. بعد شبیر اسیروں کی وہ رات، کیسے گزری تن صدقاش کے ساتھ. کوئی بھائی کو کوئی روتی تھی بیٹوں کے لیے، بے کسی وہ تھی کہ آنسو نہ تھے آنکھوں کے لیے. مر گیا شیر علمدار جری، چل گئی قاسم محروم پہ چھری. مر گیا دشت میں ہم شکل نبی، کھا کے سینے پہ ستم کی برچھی. گھر کا گھر زینب مظلوم کا برباد ہوا، لٹ گیا شہر نبی کربلا آباد ہوا. کٹ گئے بازو سقائے حرم، کٹ گئے بازو سقائے حرم. چھت گئی مشک ہوا ٹھنڈا علم، خیمہ شہ میں تھا برپا ماتم. خیمہ شہ میں تھا برپا ماتم، نہ کرتے تھے سبھی اہل حرم. اے علمدار اٹھو چھنتی ہے زینب کی ردا، کوئی باقی نہ رہا عابد مستر کے سوا. فاطمہ زہرا یہ دیتی ہے دعا، فاطمہ زہرا یہ دیتی ہے دعا. تا قیامت رہے یہ فرش عزا، یوں ہی آتی رہے ماتم کی صدا. یوں ہی آتی رہے ماتم کی صدا. ہو ہر ایک لب پہ حسینی نوحہ، حشر میں شہ کے عزاداروں سے پرسا لوں گی. میں عزاداروں کو جنت کی بشارت دوں گی. کیسے ریحان میں لکھوں نوحہ، کیسے ریحان میں لکھوں نوحہ. غم سے سینہ ہے میرا کرب و بلا، آنکھ سے بہتا ہے خون کا دریا. کرتے ہیں قلب و جگر بھی گریا. ہائے وہ بے کس و مظلوم وہ بے یار حسین، روئیں گے حشر تلک تم کو عزادار حسین. سید یا عباس یا ابو الفضل